السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رجب پارٹ 3 کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام روایات کا جائزہ لیں گے جو رجب کے روزوں، نوافل یا کسی بھی عبادت کے حوالے سے سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہر روایت کی تحقیق کریں، یہ جان لیں کہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے تمام کی تمام روایات موضوعہ یعنی من گھڑت ہیں، یا پھر مکذوبہ جھوٹ ہیں، یا پھر سخت ضعیف ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ماہ رجب کے تمام دن عام دنوں ہی کی طرح ہیں۔ کوئی بھی دن خواہ 15 رجب ہو یا 27 رجب، شریعت میں اس کی کوئی فضیلت یا خاص عمل نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کی تمام راتیں بھی عام راتوں ہی کی طرح ہیں۔ کسی بھی رات کی کوئی خاص عبادت، شب بیداری یا عمل ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا۔ سب سے پہلی روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے، مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک زندہ رکھ۔ یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جسے امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام نسائی نے اس کو غیر ثقہ قرار دیا ہے، جبکہ امام ابن حبان نے اس کی روایت کو ناقابل اعتبار کہا۔ اور ہم عموماً رجب کے شروع ہوتے ہی اس دعا کا ایف بی پہ، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے اس کو شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں وہ تمام ضعیف روایات، من گھڑت روایات اور جھوٹی روایات ایک ایک کر کے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنا دامن اس گناہ سے بچا سکیں۔ دوسری ضعیف روایت جو رجب کے روزوں کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے، بہقی میں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رجب نامی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو آدمی ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ اس آدمی کو اس نہر سے پانی عطا فرمائے گا۔ یہ روایت اگر غور کریں جو اس میں نہر کی، جنت کی نہر کی صفت بیان کی گئی ہے، صحیح روایات میں وہ جنت کی نہروں کی صفت تو ہے، لیکن جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے رجب نامی نہر سے اللہ پانی عطا کرے گا، یہ روایت اس قدر ضعیف ہے کہ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جتنی بھی اسناد سے آئی ہے وہ تمام ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی سند قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں مجہول روات کی کثرت ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یصم بعد رمضان الا رجب و شعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے رجب اور شعبان میں رکھے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس صحیح روایت موجود ہے جس میں رمضان کے بعد صرف شعبان کے روزوں کا ذکر ہے۔ ناظرین، یہ تین روایات تو ضعیف تھیں۔ رجب کی فضیلت میں بقیہ جتنی روایات ہیں وہ تمام کی تمام من گھڑت ہیں، جھوٹ ہیں۔ جیسے ایک روایت ہے کہ ماہ رجب کی باقی مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید بقیہ تمام اذکار سے افضل ہے۔ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ دوسری موضوع روایت جس نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی موضوع من گھڑت ہے۔
تیسری موضوع روایت: جس نے رجب کے روزے رکھے اور 4 نوافل پڑھے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ناظرین، یہ اور اس جیسی تمام روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور موضوع روایت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث احادیث کی تمام کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔